رب منظور کرے میں جچھے مادہ مہمان، رب منظور کرے۔ اب خون میں ڈوب کر یاقوت بنے گا، اب خون میں ڈوب کر یاقوت بنے گا، جس جھولے میں پلتے تھے اصغر وہ تابوت بنے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں اور آغا میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ مختار، اور ہمارے ساتھ آغا صاحب موجود ہیں۔ آج 6 محرم الحرام بنسبت شہزادہ علی اصغر کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایسی کیا قیامت برپا ہو گئی کہ ننھے شہزادے علی اصغر 6 ماہ کے بیٹے کو بھی پیش کرنا پڑ گیا، ان کی قربانی دینی پڑ گئی امام حسین علیہ السلام کو۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بتائیے گا آغا صاحب، کیا ایسی قیامت برپا ہو گئی کہ اتنی شہادتیں دینے کے بعد چھوٹا بچہ شیر خوار 6 ماہ کا شہزادہ علی اصغر بھی پیش کرنا پڑ گیا ماں کی گود سے لے جا کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا شیر خوار کی قربانی، چونکہ اسلام کی آبیاری کے لیے اسلام زخمی تھا، زخموں سے چور ہوا تھا۔ زخموں سے چور ہوا کا مطلب یہ کہ اسلام جس شکل میں نازل ہوا اس شکل میں من و ان جو ہے عمل نہیں ہو رہا تھا، احکام الہی معطل ہو چکے تھے، حلال محمد کو حرام کیا گیا تھا اور حرام محمد کو حلال کیا گیا تھا۔ تو مقام اور مرتبہ محمد والے محمد علیہ السلام کا ہے، اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی جو منزلت ہے، ایک اگر آپ اجازت دیں تو ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، میں سامعین ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے مرج البحرین فی احوال الحسنین کے نام سے، مرج البحرین فی احوال الحسنین، اور وہاں مستند روایت کے ساتھ معتبر ترین کتب کا حوالے کے ساتھ اس واقعے کو نقل فرمایا انہوں نے۔ بے شک ان کو کسی سے اختلاف، وہ ان سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے طاہر القادری صاحب سے، لیکن جو انہوں نے اسناد لکھے ہیں اس اسناد کے ساتھ جو ہے نا کوئی اختلاف نہیں ہے، کہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو اپنی زندگی میں جنت کا پروانہ تحریر کر کے دیا تھا، جنت کا پروانہ تحریر کر کے دیا تھا کہ یہ مر گیا تو اپنے ساتھ رکھ لینا، آپ جو ہے نا جنت میں یہ ہو گئے۔ وہ چونکہ مدینے سے فاصلے پہ رہنے والا تھا، اعرابی تھا، یعنی گرد و نواح کے رہنے والے، اعراب میں رہنے والا تھا، تو وہ جب بھی نماز پڑھتا تھا اللہ کے رسول کی اس تحریر کو نکال کے چومتا تھا، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا۔ ایک دن بقصد زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف آئے، مسجد نبوی میں، تو کیا منظر دیکھا، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے، حالت نماز میں، دائیں طرف امام حسن علیہ السلام اور بائیں طرف امام حسین علیہ السلام نے۔ جب اللہ کے رسول پہلے سجدے میں جاتے ہیں تو ایک بھائی سوار ہوتا ہے پشت نبوت پہ، جب اٹھنے لگتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام اٹھ جاتے ہیں، دوسرے سجدے میں امام حسین علیہ السلام سوار ہوتے ہیں۔ یہ صحابی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے مسجد نبوی کے اندر، تو اس نے سوچا کہ بچے ہیں، انہوں نے اپنے جیسے بچے سمجھے، تو بچے ہیں، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز میں خلل ڈال رہے ہیں، تو بچوں کو پیارے بڑے محبت بڑے انداز سے کہا، بچوں آپ کے نانا نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں گے آپ کے نانا تو پھر نانا کے ساتھ کھیل لینا، ابھی نانا کو نماز پڑھنا۔ تو بچے تو تھے مگر پروردہ کس کے تھے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ تربیت یافتہ کس کے تھے؟ علی ابن ابی طالب کے۔ تربیت کس کی تھی؟ اللہ کے رسول کی تربیت تھی۔ بڑوں کی بات مان لیا فوراً، جو ہے اس کی بات مان لیا فوراً کھڑے ہو گئے، یعنی پشت پہ سوار ہونا انہوں نے بند کر دیا۔
اللہ کے رسول نے فوراً جو ہے نماز سے جو نا فارغ ہو گئے، نماز سے فارغ ہو گئے اللہ کے رسول، اور صحابی سے کہنے لگے جس کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے جنت کا پروانہ دیا ہے کہ اے فلاں ابن فلاں، جو تحریر میں نے آپ کو جنت کی لکھ کے دی تھی وہ ذرا مجھے دکھا دو۔ تو صحابی نے نکالا اپنے کمربند سے، کمربند میں وہ تحریر رکھتا تھا، کمربند سے نکال کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ رکھا۔ کیا رکھا؟ جنت کی تحریر جو اللہ کے رسول نے اس صحابی کو دی تھی۔ اللہ کے رسول نے اس تحریر کے ٹکڑے کر دیے اور پھاڑ کر پھینک دیا، کہا تجھے کس نے حق دیا تھا کہ میرے حسن اور حسین کی چاہت میں دخل دے؟ تو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ کیا بات ہے۔ تو اب بات یہاں پر یہ قابل غور ہے، اس نے کوئی برا بلا نہیں کہا، ڈانٹا نہیں، صرف پیار سے کہا تھا بچوں آپ کے نانا نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے بعد ان کو جو ہے نا ان سے کھیل لینا۔ لیکن اللہ کے رسول غضبناک ہوئے، کہا کہ تو ہوتا کون ہے میرے بیٹوں کی چاہت میں دخل دے؟ تو جنت تو کیا جنت کی تحریر جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا، تحریر اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی اللہ کے رسول نے پھاڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ان کی چاہت میں مخل ہو، دخل دے۔ تو بلا کربلا میں جو کچھ ہوا، مسلمان یزید کا دفاع کرنے والے، یزید کو اپنا آقا ماننے والے اور اس کی حمایت کرنے والے، یہ اس واقعے کو یاد رکھیے گا، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ مرج البحرین فی احوال الحسرین میں بس سند وہاں پر درج ہے، سند کے ساتھ، روایت کے ساتھ، یہ صحیح جو ہے روایت وہاں پر درج ہے۔ اس آل کے ساتھ علامہ صاحب کیا سلوک ہوا کہ ننھے سے بچے کو دینا پڑ گیا امام حسین علیہ السلام کو؟ اتنی قیامت۔ اللہ کے رسول جب یہ چیز آپ کی خدمت میں نے گزارش کی نا، جب یہ برداشت نہیں کر سکے تو اس حسین کو اور اس حسین کی آل کو اور اس حسین کی اولاد کو کربلا میں تحتیب کیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ پانی بند کر دیا۔ حالانکہ پانی، فرات کا پانی ہر قسم کی مخلوق کے لیے آزاد تھا، مگر مسلمانوں نے بند کیا ہوا تھا، تو وہ اہل بیت کے لیے تھا، وہ حسین اور اس کی اولاد کے لیے تھا۔ کربلا میں ماؤں کی ایک انوکھی مثال ہے کہ خود تیار کر کر کے دین پہ قربان کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھیجتے رہے، میدان میں قربان ہوتے رہے، اور ان ماؤں کے حوالے سے کچھ کہیے گا کہ شہزادہ اصغر کی ماں نے کیسے بھیجا ہوگا؟ بالکل صحیح آپ نے جو ہے نا یہ بتا دیا کہ وہ مائیں ایسی مائیں تھی جو دین کی قدر اور اس کی قیمت اور اس کی افادیت کو اور اس کی اہمیت کو جانتی تھی۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اہل بیت کے ساتھ مودت کا حکم دیا، لیکن اہل بیت کی مودت اللہ کے لیے تھی۔ ہمیں حکم دیا، امت کو حکم دیا کہ اہل بیت کے ساتھ مودت رکھیں، تو اہل بیت بھی مودت رکھتے تھے۔ کس کے ساتھ مودت رکھتے تھے؟ اہل بیت کی مودت اللہ کے لیے تھی، اللہ کے دین کے لیے تھی، اس لیے دین زیادہ اہم تھا بنسبت اولاد کے، بنسبت اصحاب کے۔ اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ 6 مہینے کے صغیر سن شہزادہ علی اکبر جو بول نہیں سکتا تھا، ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا، پانی نہیں مانگ سکتا تھا، اپنے لیے غذا دودھ طلب نہیں کر سکتا تھا۔ آج چونکہ 6 محرم ہے، ویسے عالمی دن الحمدللہ منایا جا رہا ہے کہ ہر محرم کے جو نا محرم کا جو پہلا جمعہ ہے وہ مخصوص ہے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے لیے۔ پوری دنیا میں مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر باہر نکلتی ہیں، بتاتی ہیں کہ اس طرح کے معصوم کے ساتھ کربلا میں اس طرح کا ظلم ہوا۔ افسوس کہ غیر مسلموں نے نہیں کیا حسین اور ان کی اولاد پر ظلم۔ دکھ یہی بنتا ہے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھا اور اہل بیت پر رسول کی اولاد پر ظلم بھی کیا، وہ کیا منہ دکھائیں گے کل رسول کے سامنے اللہ کے رسول کو؟ کیا وہ رسول کی بارگاہ میں جانے کے قابل بن جائیں گے؟ چاہے تم اسے رحمت اللہ کہو، رضی اللہ کہو، کچھ بھی کہو، لیکن
اللہ کے رسول کی آل کے ساتھ زیادتی کر کے کل کوئی رسول سے شفاعت طلب نہیں کر سکتا۔ علامہ صاحب تھوڑی سی نظر دوڑائیے گا، ہم بھی یہ دین ایام کے ہیں، ہم بھی رونا چاہتے ہیں، ہم بھی غم حسین میں ہیں، کیسے امام حسین علیہ السلام لے کر گئے شہزادے ننھے کو ان کی ماں کی گود سے، کیسے انہوں نے، یہ تھوڑا سا ذرا بیان کریے گا۔ دیکھیں کربلا میں تمام اصحاب شہید ہو چکے ہیں، پہلے اصحاب شہید ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اولاد اور یہ ذریت اہل بیت علیہ السلام کی باری آئی ہے۔ سب سے پہلے اولاد میں مولا علی اکبر علیہ السلام کی شہادت روز عاشور سے، تو تمام شہادتیں روز عاشور ہی ہوئی، کیونکہ ہم تبرکاً ذکر کر رہے ہیں، دن مختص کیے ہوئے ہیں کہ فلاں اس دن اس کی شہادت، اس دن اس کی شہادت، اس دن اس کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شہادت روز عاشور کے دن ہی ہوئے ہیں جتنی بھی شہادتیں ہوئی، لیکن جب مولا علی اصغر کی شہادت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انتہائی کربناک ہے اور انتہائی پرسوز ہے، دلسوز ہے، دردناک۔ وہ کیسے؟ امام حسین علیہ السلام جب اصحاب سارے شہید ہو چکے تھے، انصار شہید ہو چکے تھے، اہل بیت کے تمام افراد شہید ہو چکے تھے، خود امام حسین علیہ السلام اپنی جو ہے نا بیویوں سے، مستورات سے، مخدرات عصمت سے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ، دیگر خواتین سے الوداع کر کے گئے تھے، لیکن وہاں جنگ کر کے بیچ میں واپس آئے تاکہ خیموں میں خبر لوں، تاکہ خیمے والوں کو حوصلہ ہو جائے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے، چونکہ زخموں سے چور چور تھے، جس وقت حسین جنگ کے لیے گئے ان کا جسم بھی سلامت تھا، لباس بھی سلامت تھا، لیکن جب واپس آئے جنگ کر کے ایک مرحلے میں واپس آئے تو امام حسین علیہ السلام کا سارا جسم، ان کے کپڑے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر بھی حوصلہ افزائی کے لیے، تاکہ دل نہ چھوڑیں، دل نہ توڑیں، آسرا کے لیے آگے خیمے میں آ کے گفتگو کر رہے تھے۔ جناب علی زین العابدین علیہ السلام کو وصایا کر رہے تھے، وصیتیں کر رہے تھے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے وصیتیں کر رہے تھے، تو اتنے میں مولا کو خبر ملی کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اللہ، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ امام مختصر کر رہا ہوں کیونکہ یہ واقعہ بہت ہی زیادہ طویل ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اصغر کو اٹھایا، شاید یہ بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، چونکہ عرب میں بچہ دشمن کا بھی ہو اسے بچہ ہی سمجھا جاتا تھا، اس کا مسلک، اس کا دین نہیں دیکھا جاتا تھا، لیکن یہ رسول کا بیٹا امام حسین علیہ السلام اپنے فرزند کو لے کے قوم اشقیاء کی طرف چلے، شاید اس کو چند قطرے پانی کے مل جائے، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، فوج اشقیاء سے، ابن زیاد کی فوج سے مخاطب ہوئے حسین، اور امام نے فرمایا، ایسے کر کے دکھایا، بچے کو باقاعدہ ہاتھوں میں لے کے ایسے کر کے دکھایا، اور مولا خطبہ دینے لگے۔ کہا، مولا نے فرمایا، دیکھو اگر میں تمہاری قصوروار ہوں تمہاری نگاہ میں تو میں ہوں قصوروار، یہ 6 مہینے کا بچہ قصوروار نہیں ہے، یہ پیاسا ہے اور اس کو 3 دن سے غذا نہیں ملی ہے، اس کو چند قطرے پانی کے دے دو۔ جب امام نے یہ خطبہ دیا، آگے سے یزید کی فوج میں، ابن زیاد کے جو لشکر میں کھلبلی مچ گئی، دشمن کے فوجی منہ چھپا کر رونے لگے، تو عمر صاحب وہ بانپ گیا کہ اگر تھوڑی دیر تک حسین اس بچے کو یوں ہی دکھاتا رہا تو فتح ہماری جو ہے ظاہری فتح شکست میں بدل جائے گی۔ اس نے حرملہ ملعون کو جملہ کہا، اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو ختم کر دو۔ حرملہ یہ وہ ملعون ہے جس نے مولا عباس کے جسم مبارک کو چھلنی کیا تھا تیروں سے، یہ ماہر نشانہ باز تھا اور باقی نشانہ بازوں کا بھی استاد تھا۔ یہ اس ملعون نے ایک تیر نکالا، اور وہ تیر کون سا تھا؟ کیونکہ ہر قسم کا اسلحہ تھا کربلا کے میدان میں، یہ تیر وہ تھا 3 نوک، اس تیر ایک ہی تھا، آگے اس کے نوک 3 لگے ہوئے تھے،
3 نوکوں والا تیر سے مولا علی اصغر کی طرف، جو کہ مظلوم کربلا زخمی حسین کی آغوش میں تھا، علی اصغر کی طرف اس نے نشانہ باندھا اور ملعون نے، لیکن اس ملعون کے ہاتھ کانپ رہے تھے، بلکہ 2-3 دفعہ روایتوں میں ہے 2-3 دفعہ نشانہ باندھا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، نشانہ اس سے نہیں لگ رہا تھا۔ تو عمر ابن سعد کہتا ہے کہ تو عرب کا مشہور نشانہ باز ہے، تجھے کیا ہوا اچانک؟ حسین کے کام کو جلدی ختم کر دو۔ اس ملعون نے نشانہ باندھا، 3 نوکوں والا تیر جو کہ لمبائی میں اصغر سے لمبا تھا، تیر زیادہ لمبا تھا، وہ تیر آیا مظلوم کربلا کے ہاتھوں میں۔ 6 ماہ کا یہ شہزادہ تھا، معصوم تھا، اس کے گلے پہ پیوستہ ہو گیا۔ جو ہی تیر کا لگنا تھا، روایت کے الفاظ ہیں کہ حسین کے ہاتھوں میں اصغر منقلب ہو گئے، تڑپ گئے، ایسے تڑپ گئے جیسے مچھلی کو دریا سے باہر نکالیں، پانی سے باہر نکالیں تو تڑپتا ہے۔ انکار آسماں کو راضی نہیں زمین، انکار آسماں کو راضی نہیں زمین، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین نے یہ خون اپنے چہرے پہ لگا لیے، سوچا خیمے کی طرف آؤں، بس 2 الفاظ اور کہنے آپ کی خدمت میں۔ حسین نے چاہا بیٹے کو لے کے خیمے کی طرف جاؤں، پھر حسین کو خیال آیا کہ میں نے اس کی بات سے وعدہ کیا تھا، ہو سکا تو میں اس کو پانی پلا کے لے آؤں، مگر آگے سوچا۔ پھر حسین واپس پلٹ جاتے ہیں۔ سنا ہے، روایت میں بھی ہے کہ 7 مرتبہ حسین خیمے کی طرف آئے ہیں اور 7 مرتبہ واپس آئے، یہ سوچ کے اس کی ماں مر جائے، میں اس کی ماں کو میں کیا جواب دوں۔ رباب پھر بھی سناتی رہی لوریاں، معلوم ہے جھولے میں اصغر نہیں رہے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ فاطمہ مختار کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔ رب منظور کرے نہ جچے مادہ مہمان، رب منظور